قرآن پاک میں کسی کے نام کے ساتھ تذکرہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا کلام، اس اللہ کے کلام میں کسی کا تذکرہ نام کے ساتھ ہو، یہ مقام، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پوری کی پوری مکمل ایک سورت ان کے نام پر اللہ نے رکھی۔ اور دوسری چیز، قرآن پاک میں علماء نے لکھا ہے 30 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نام ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بعض عورتوں کے نام آپ نے ذکر فرمائے، سب سے پہلے حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے فضائل اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت مریم کے جو صفات ہیں، جو ان کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والی مریم کہتے ہیں عربی عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے خدمت کرنا، اس کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں مریم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی، مناجات کرنے والی، دعائیں مانگنے والی، ورکعی وسجدی، رکوع کرنے والی، سجدہ کرنے والی، تواضع والی، یہ وہ صفات اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائے۔ اب سوچیں، قرآن پاک میں جس خاتون کا تذکرہ ہو، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات کی بنیاد پر اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کے نزدیک انسان کی جو قیمت ہے وہ اس کے صفات ہے۔ صفات پر انسان کا مقام ہے، انسان کی قیمت ہے۔ حضرت مریم کے بہت سے صفات ہیں، اس میں ایک صفت کا خاص طور پر میں ذکر کروں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ انبیاء میں بھی ذکر فرمایا اور دوسری جگہ بھی ذکر فرمایا، وہ ہے واللتی احصنت فرجہا ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجہا۔ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے عفت کی، اپنے عزت کی، اپنے ناموس کو محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی نمونے کے طور پر کہ دیکھو یہ تم دونوں کے لیے ان کی زندگیاں ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو صفت ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، ان کی جو ہے عزت، جو عورت کا خاص جوہر ہے، خاص وصف ہے۔ یہاں جو اس سورہ مریم کے اندر جو رکوع اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کو اگر ہم پڑھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اس واقعے کے اندر کئی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سمجھانا چاہتے ہیں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھانا چاہتے ہیں، اور ایک بڑی چیز یہ ہے کہ حضرت مریم کی عزت اور عصمت کہ بھئی کہ کیسی باحیا خاتون تھی۔ ان کی زندگی کا طرز دیکھیں، بالکل نوجوان۔ یاد کریں اس وقت کو، اپنی کتاب میں حضرت مریم کا واقعہ سنائیے نبی جی۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا۔ حضرت مریم اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے جو ہے ایک پردے کی جگہ کنارے ہو کر پردے کی جگہ جو ہے وہ چلی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، ذرا غور کریں، یہ واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوان انسانی شکل میں بھیجا۔ کتنا زبردست امتحان تھا حضرت مریم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت کسی اور ذریعے سے بھی دے سکتے تھے، یہاں تو بغیر باپ کے جو ہے بچہ دے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور طریقے سے بھی یہ نعمت حضرت مریم کو دے سکتے تھے، اور اس تنہائی میں کوئی بزرگ، بارش داڑھی والے بزرگ عمامے کے ساتھ کوئی اس طرح سے بھی بھیج سکتے تھے،
کہ وہ نوجوان بچی، وہ لڑکی جو ہے اس بزرگ کو دیکھ کے کہتی کیا بات ہے، بات چیت کرتی، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں حیا مردوں کے لیے بھی، خاص طور پہ عورتوں کے لیے کتنی اہم چیز ہے۔ اپنی زندگی کی جو بنیاد ہے، خاص طور پہ ہماری بچیاں، ہماری مستورات، یہ وہ حیا پر رکھنا ہے۔ حیا، سب حیا ہے تو سارا خیر ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ جس چیز میں، جس گھر میں، جس رشتے میں، جس جگہ پر اس طرح کا سسٹم ہو کہ حیا کو بنیاد بنا کر کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، خیر ہی خیر ہے وہاں پہ۔ چاہے ہماری شادیاں ہوں، چاہے ہماری دعوتیں ہوں، چاہے ہمارے مسجد کے پروگرام ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، آپ اس چیز کو پرنسپل بنائیں، اصول بنا لیں اور جو چاہے کرے، خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر فرمایا جہاں حیا نہیں ہے وہاں پر جو ہے شر ہی شر ہے، خیر کی کوئی امید نہیں ہے وہاں پہ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا کہ دیکھیں تنہائی میں وہ نوجوان ہے، اس موقع پر ایک پیغام ہم سب کے لیے دیا، خاص طور پہ بچیوں کے لیے، کیونکہ اس دور کا بہت بڑا چیلنج ہے بے حیائی، فحش و تفحش۔ ایمان اور حیا دونوں آپس میں جڑواں ہیں۔ جس طرح ایمان کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اسی طرح بے حیا بنانے کی بھی سازش ہو رہی ہے، اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ اگر کسی کو بے ایمان بنانا ہے تو بے حیا بنا دے، حیا ختم کر دے تو خود بخود ایمان اس کی زندگی سے رخصت ہو جائے گا، کسی بھی راستے سے ہو۔ تو حضرت مریم اس موقع پر دیکھ کر فوراً کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھیے واقعہ یاد کرے، اس موقع پر جس وقت زلیخا نے ان سے کہا ہیت لک، خواہش پوری کرو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً زبان سے کہا میں اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں۔ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، کیونکہ جب تک اللہ کسی گناہ سے بچنے کی توفیق نہ دے میں اپنی ذات سے بچ نہیں سکتا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، وہ بہترین میرا ٹھکانہ ہے، میرا پروردگار مجھے بچائے گا۔ حضرت مریم نے بھی یہی کیا، سب سے پہلے کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ نوجوان اللہ سے ڈر، اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کہہ رہی ہیں، اللہ کے نام کا واسطہ، رحمان، اگر تو رحمان سے ڈرتا ہے، ڈرنا چاہیے رحمان سے، تو مجھ سے دور رہے۔ سوچیں اللہ، یہ بے حیائی کے ماحول میں اس طرح کا ایمان، اس طرح کی حیا، اس طرح کا یقین چاہیے، آدمی اس میں کہیں کمپرومائز نہ کرے۔ ان کنت تقیا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے۔ ہماری زندگی میں حیا کیسے آئے، ہمارے بچیوں کی زندگی میں حیا کیسے آئے، ہم اپنی زندگی میں حیا لائیں، ہم اپنے بچوں کی زندگی میں حیا کے سب سے پہلی جو چیز ہے اپنے دیکھنے کو اور سننے کو صحیح کرنا ہے۔ دیکھنا سننا صرف یہ کام نہیں ہے، بلکہ جو دیکھا جا رہا، جو سنا جا رہا، وہ دماغ کے اندر ریکارڈنگ ہو رہا ہے۔ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کچھ بھی دیکھے، کچھ بھی سنے اور اندر سے جو ہے آپ خیر کی باتیں نکلیں، نہیں۔ جو ریکارڈنگ میں جو چیز ریکارڈ کی جاتی ہے وہی چیز نکلتی ہے۔ آپ کوئی اور چیز ڈالیں، سورہ یاسین نکلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے اپنے خیالات کی پاکیزگی کے لیے، مجھے باحیا بننے کے لیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو حیا والا بنانے کے لیے دیکھنا سننا صحیح ہو۔ اس کی برکت سے خیالات کی پاکیزگی اللہ دیتے ہیں۔ نماز کا اہتمام ہو، نماز کی خصوصیت یہ ہے وہ بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ تنہائی میں ہیں، دیکھیے حضرت، سوچیں حضرت مریم کو یہ نعمت اللہ ان کے گھر میں بھی بٹھا کے دے سکتے تھے،
جیسے ہی وہ اس زمانے میں اپنی حاجت ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جاتے تھے، وہ گئی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اور اس موقع پر ایک نوجوان سامنے آیا، فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا نام سنے کہ یہ لڑکی مجھے اللہ کے نام کا واسطہ دے رہی ہے، ایسی عظمت ان کے دل میں آئی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر فوراً اپنا تعارف کرایا اور اپنا مقصد بتایا، کہنے لگی انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہنے لگے کہ میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، فرشتے میں جنسی خواہش نہیں ہوتی، میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ تمہیں ایک غلاما زکیہ، ایک نیک لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ زکیہ کہتے ہیں جو لڑکا اخلاق کے اعتبار سے پاک صاف، نسب کے اعتبار سے پاک صاف، گناہوں کے اعتبار سے بالکل پاک صاف، ایسے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت مریم دیکھیں، اللہ اکبر، کیا کہنے لگی؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ کیا زندگی ہے، دیکھیں اللہ اکبر۔ اس علماء کی مختلف اقوال ہیں کہ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی، 15 سے کم تھی۔ یہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ 15 سے کم تھی۔ وہ 15 سال کی نوجوان لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ کسی انسان نے نہ میرا نکاح ہوا ہے اور نہ میرا کسی غیر محرم سے کوئی غلط رشتہ ہے، ولم اکو بغیہ، میں نے کبھی کسی کے ساتھ یہ رشتہ، میں کسی اجنبی سے میرا تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کے لیے چیز آسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں، اس بچے کی پیدائش کو، اس بچے کے آسمان پر اٹھائے جانے کو، اور اس بچے کے آسمان سے نزول کو، اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ وَرَحْمَةً، اور یہ بچہ رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ وہ رحمتیں آئیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایسی رحمت، یہ جتنا دنگا فساد دنیا میں ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر ساری دنیا میں امن امان قائم ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الفتن میں، ایک انار، ان کے دور میں ایک انار پوری جماعت کھائے گی، پیٹ بھر کے کھائے گی، پھر بھی جو ہے انار باقی رہے گا۔ یہ رحمتیں، یہ برکتیں اس بچے کی، اس کی۔ اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بس دور سے لڑکی کے اس جو کرتا، جو کپڑا پہنی ہوئی تھی، اس کے دامن کو پکڑا اور ایک پھونک ماری، فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وہاں سے پھر انہیں جو ہے نا وہی فحملتہ، اسی وقت وہ حاملہ ہو گئی، قدرت ہے اللہ کی۔ تو پھر جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا، حیا دیکھیں، کیا آج کا دور دیکھیں، عورت امید سے ہوتی ہے، لڑکی امید سے ہوتی ہے، تو کیسے اپنے آپ کو چھپاتی ہے، کیسے اپنے آپ کو جو ہے نا پردے میں رہتی ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا شقيا فأجاءها المخاض الى جذع النخلة۔ ایسا درد اٹھا، وہ درد وہ لڑکی کو جو ہے حضرت مریم کو اس کھجور کے اس درخت کے پاس لے کے پہنچا دیا۔ جب وقت آتا ہے ولادت کا، لڑکیاں، عورتیں اپنے ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں انہیں انسیت ملتا ہے، انہیں انسیت ہوتی ہے، ماؤں کے پاس چلی جاتی ہے، ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں انہیں انسیت ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم جو ہے چلی گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اب کیا ہوگا میرا، یعنی پریشان۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے سے کھڑے ہو کر فناداہا، پہلے تو گئے اللہ کے حکم سے قریب، اب قریب نہیں جا رہے، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنا رہے ہیں. ہزی الیکی بجذع النخلہ تساقط علیکی رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا. کیسا دیکھیں نا، اللہ اکبر. عورتوں کو ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں، یہاں اللہ مشورہ دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کیسی بابرکت خاتون. حیا سمجھنا ہے تو یہ عورتوں سے سمجھنا ہے. حیا کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو میں خود سے اپنے ذہن میں بنا لوں. حیا کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو میں خود سے طے کر کے میں جو ہے نا، نہیں. حیا سمجھنا حضرت فاطمہ کی زندگی، حضرت عائشہ کی زندگی، حضرت خدیجہ جن کا لقب طاہرہ تھا، لقب ہی طاہرہ، حضرت مریم جن کی بنیاد اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں احسنت فرجہا. جس خاتون نے اپنی عزت کو ایسے محفوظ کیا، اس پر اللہ نے ان کا مقام ایسے اٹھایا. 30 جگہ قرآن میں ان کا نام ذکر کر رہے ہیں، پوری سورت اللہ قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں. اس لیے دوستو آدمی سوچے کہ حیا بہت بڑی چیز ہے، اور بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے آنکھوں کے غلط استعمال سے. النظر سہم مسموم، حدیث میں فرمایا زہریلا تیر جیسے ہوتا ہے. تیر کو زہر لگا کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، لگتے ہی جو ہے نا بس تھوڑی سی بھی لگی وہ زہر اندر سرایت کر کے تباہ کر دے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نگاہیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، یہ زہریلے تیر کی طرح ہیں، ہماری روحانیت اور ایمان کو برباد کر دینے والی ہیں. آج سوچیں یہی بے حیائی کیا تباہی لا رہی ہے. انفرادی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، ازدواج. نکاح کا مقصد ہے محبت، نکاح کا مقصد ہے سکون، نکاح کا مقصد ہے اعتماد. میاں بیوی میں اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو. آج ایک شوہر کو بیوی پہ ٹرسٹ نہیں ہے، فون چیک کرتی ہے، نہ اس کو اس پہ شک ہے، نہ اس کو اعتماد ہے، نہ اس کو اس پر اعتماد ہے. وہ اعتماد ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ شوہر، اس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہیں. بے حیائی سے بے سکونی پیدا ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا. اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، حیا اپنے رشتے میں لائیں، اعتماد ہوگا. اپنے جوڑے پر اعتماد، اب سکون، محبت. طلاقوں کی جو کثرت ہے اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ آپس میں اعتماد نہیں، آپس میں جو ہے سکون نہیں، آپس میں جو ہے نا برداشت نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہے مال و دولت کی کمی نہیں، تعلیم کی بھی کمی نہیں ہے. لیکن آج بیٹھ کر دیکھیں، پچھلے دور میں سکون زیادہ تھا، آج زیادہ ہے. پچھلے زمانے میں جوڑ زیادہ تھا، آج زیادہ ہے. آج بیٹھ کے سوچیں، پچھلے زمانے میں رشتوں، طلاقوں کی کثرت زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ کس چیز کی کمی؟ نہیں، تعلیم کی کمی ہے. تعلیم تو آج زیادہ ہے، مال و دولت تو آج زیادہ ہے. کیا چیز ہے جو چیز آ کر جو ہے ہمارے اس معاشرے کی، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نبوی معاشرے کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، حیا اور سادگی. حیا اور سادگی. اسی لیے دوستو یہ کبھی بھی اس کو کمپرومائز مت کریں. اپنے بچوں کا، اپنے بچیوں کا اپنا ذہن بنائیں. یہ تمہارا زیور ہے، یہ تمہاری بنیاد ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ تمہارا وصف ہے، یہ اس پر کہیں بھی چلے جاؤ، علم حاصل کرو، کچھ بھی کرو، اس میں کمپرومائز مت کرو. اس کو پرائرٹی جسے کہتے ہیں نا، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا اسٹرکچر بنانا، اپنے پروگراموں کا اسٹرکچر بنانا. اس میں نہیں. لا یأتی الا بخیر. وہاں خیر ہی آئے گا ہی نہیں. سوچیں، آئے گا ہی نہیں خیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر اٹھا کر دیکھیں، آپ نے کتنی چیزیں، نبوت کا حصہ ہے حیا. اور یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ جو ہے بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں، بے حیائی کے فتنے ہیں. شیطان تو فارغ بیٹھا ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو ہے انسٹرومنٹ دے دیا ہے، وہ اب کسی اور کام میں لگا ہے. حضرت مریم، ان کی جو سیرت ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے جو ذکر فرمایا، جیسے میں نے خاص طور پہ کہا ان کے صفات ہیں، سورہ آل عمران میں بہت ترتیب سے اللہ نے بتائے. اور آخر میں جو ہے نا ان کی سب سے بڑی ایک صفت اللہ نے اس کو جو نمایاں کیا وہ ہے یہ اپنے عفت، عصمت، اپنی حیا کو حفاظت میں رکھنے والی، پکڑ کے رکھنے والی. احسنت، حسن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ اسے کہتے ہیں دشمن اٹیک نہ کر سکے. عورت، لڑکی اپنے درمیان ایسا ماحول بنائے
کوئی وہاں پر اس تک پہنچ نہ سکے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق، اللہ ہمیں ایسا۔ حضرت مریم کو یہاں سے کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل، کھاؤ پیو، جب تمہیں بھوک لگے تو جو ہے نا کیا کرو، وہ جو ہے کھجور کی ٹہنیاں، درخت کی ٹہنیوں کو ہلاؤ، بہترین رطب، بہترین تازہ کھجوریں نیچے پڑیں گی، اٹھا کے کھا لینا۔ چشمہ اللہ نے جاری کر دیا، اور اپنے بچے کو دیکھ کر جو ہے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہنا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کے پاس اس بچے کو لے کے آئیں گے، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کمیونٹی میں جن کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اللہ اور برکت دے، وہ کیوں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ ایسے ہوتے اس زمانے سے ہیں، آج کے دور میں نہیں، گھبرانا نہیں، اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کوئی بھی آ کر جو ہے پوچھے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کا علاج کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ بحث کریں، تو میں کہیں، ایک سے خاموش ہو جانا۔ قولی انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کے روزوں میں بات کی بھی اجازت نہیں تھی، جیسے ہم پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، بنی اسرائیل کے روزوں میں بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، وہ آئی بھی فاتت به قومها تحملہ، وہ بچے کو لے کے آئی، اور آتے ہی جو ہے ماشاء اللہ کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا تم نے کر دیا؟ تانا دینے والے ہوتے ہیں، یا اخت ہارون، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی کسی کو تانا دیتا ہے موت سے پہلے اس چیز میں وہ مبتلا ہو کے مرے گا۔ کسی کے بارے میں خاص طور پہ کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی کے خلاف رومر پھیلانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک خاتون، اس کا جنازہ، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو جو ہے غسل دیا جا رہا ہے، غسل دینے والی مستورات جو ہوتی ہیں ان میں سے کسی نے جو ہے غسل دیتے دیتے اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ جملہ ایسا تھا کہ اس عورت کے حیا کی، اس عورت کی عزت پر وہ چیز جو ہے نا زر پڑ رہی تھی۔ اللہ کا نظام دیکھیں، وہ ہاتھ چپک گیا اس عورت کے جسم سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اسی لیے بلا مبالغہ حدیث میں آتا ہے پاک دامن پر تہمت لگانے سے 80 سال کے مقبول عبادتیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ من قذف محسنا، ایک رومر ہے نا، ایک بات، معاشرہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ 80 سال آدمی کو 80 سال عبادت کا موقع بھی نہیں ملتا۔ یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ، وہ عورت کا ہاتھ چپک گیا اس پہ، غسل کر پریشان ہو گئے، کھینچا جا رہا، نکل ہی نہیں رہا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے لوگ، حضرت ایسا ہو گیا، اچھا کیا ہوا تفصیل؟ کہا اس نے جو ہے غسل کرتے کرتے اس نے جو ہے تہمت لگائی اس، اسی لیے آداب میں سے ہیں جو غسل دیتے ہیں، کوئی چیز اگر میت کی جسم میں کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس کو پردہ ڈالنا ہے۔ اب ہوا کیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شرعی حد کرنی پڑے گی۔ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جسم کاٹیں ہاتھ کاٹیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو زندہ ہے، یہ تو مر گئی ہے، ایسا کریں کہ بھئی کہ اس کا جسم کا کچھ حصہ کاٹ دیں تاکہ یہ ہاتھ نکل ہی نہیں رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب سلوشن نہیں ہے، سلوشن یہ ہے کہ اس پر حد جاری کرو۔ جب حد جاری کیا، آخری جب مار اس پہ پڑا تو فوراً اس کا ہاتھ نکل گیا۔ سوچ لینا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ عورت مریم لے کے آئی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تمہارے ابا ایسے نہیں تھے، تمہاری امی ایسے نہیں تھی، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، نہ آپ کی ماں ایسی تھی نہ آپ کے ابا ایسے تھے، آپ نے یہ کیا کر لیا؟ حضرت مریم نے فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا بچے کی طرف، یہ جواب دے گا، یہ جواب۔ ایک دن کا بیٹا، ایک دن کا بچہ، وہ تقریر اس نے کی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن کا بچہ ہے، تقریر دے کے فصاحت اور بلاغت، انی عبد اللہ، میری پیدائش کے نظام کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، یہ ساری تقریر والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔
حضرت مریم کا جو واقعہ ہے، جو سیرت ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں، اس کے لیے جو ہے نا، ہمیں اس کو کیسا ماحول کیسے بنائیں۔ دو باتیں عرض کر کے بات ختم کروں۔ ہم اپنے، سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اب جو ہمارے اختیار میں ہم اس کو کروائیں، اور خاص طور پہ بچوں میں، بچیوں میں ان چیزوں کو لانے کے لیے نرمی بہت ضروری ہے۔ ماحول بہت مخالف ہے۔ سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں ہیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نصیحت کی جب فرعون کے پاس جا رہے تھے۔ قولا لہ قولا لینا، موسیٰ نرمی سے بات کرو۔ یہ صرف وہی نہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ جب اس لائن کی بات کریں، خاص طور پہ وہ باتیں جو ماحول مخالف چل رہا ہو اور ہم وہ چیز لانا چاہیں، جیسے میں نے کہا اپنا دیکھنا، اپنا سننا، اپنی نماز، اللہ کا ڈر، یہ چیزیں کہ بھئی یہ پرائرٹی ہیں، یہ سب چیزیں ان کو کیسے لائیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نرمی اختیار کریں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی بات آئے، اس کے جواب ہوتا نا، تو فوراً بد دل نہیں ہونا، تنگ دل نہیں ہونا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے پاس۔ فرعون ظاہر سی بات ہے خوب بولنے والا ہے، بکنے والا ہے، اللہ کے خلاف، نبوت کے خلاف، دل اس سے تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ پہلے ہی یہ دعا مانگ کے جاؤ اس کے پاس، اے اللہ میرے سینے کو اتنا کھول دے، اتنا وسیع کر دے، سامنے والے کی مخالفت کا کوئی فرق ہی نہ پڑے، میں بہت اونچی سوچ رکھوں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ یہ کام آسان کر دے۔ سائنسی بات ہے، یہ کام آسان کر دے۔ معمول ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے بھائی جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اللہ سے مدد مانگنا، اے اللہ آسان کر دے، جس چیز کو آپ آسان کریں وہی آسان ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ اس بچے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایسی بات مجھے میرے زبان پہ لا جس سے اس کی سمجھ میں آ جائے، نہیں لعلہ یتذکر او یخشی۔ اس نیت سے جب آدمی ایک بات کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، وہ ڈرتا ہے، بھئی سمجھ فیصلے کرتا ہے۔ تو دین کا مطلب یہ نہیں کہ فرسٹریشن اتار دینا، دین کی بات کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ذلیل کرنا۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔